بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پی ٹی آئی نے ثوابی کے اندر جلسہ رکھا تھا، اور اس جلسے کی وجہ یہ تھی کہ جب پی ٹی آئی کا حکومت سے اور مقتدرہ سے منہ مکا ہوا، اور اس منہ مکا کے نتیجے کے اندر پنکی پیرنی کی اور دونوں باجیاں کی، علیمہ اور عظمیٰ کی رہائی ہوئی، تو اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ پی ٹی آئی بیٹ دا بش والی پالیسی اپنائے گی۔ وہ براہ راست نہ تو حافظ صاحب کو گالیاں کٹے گی، حافظ صاحب سے مراد ہے حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرے گی جس سے وفاقی حکومت مشکلات کا شکار ہو، بلکہ عدلیہ کے معاملات کے اندر وہ حکومت کی مدد کرے گی، قانون سازی کے اندر اور تمام منظرنامے کو سجا۔ اگرچہ ہمارے دوست احباب کا خیال ہے کہ یہ جو حکومت نے قانون سازی کی ہے، اور اس قانون سازی کے نتیجے کے اندر بظاہر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ عدلیہ کے محاذ کے اوپر امن ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان ججز کی نیچر کو نہیں جانتے۔ یہ حکومت جتنے اپوائنٹ کرے گی یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ مفادات کا معاملہ ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ گروہی مفادات کا معاملہ ہو وہاں پہ آپ پریئر پریشر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ تو خالصتاً گروہی معاملات ہیں۔ پیکس بنے ہوئے ہیں، غول بنے ہوئے ہیں مختلف چیمبرز کے، جو پیکس کی شکل کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں، روبے عمل رہتے ہیں اور اپنے مفادات سمیٹتے ہیں۔ بار کی پولیٹکس کو بھی یہ پیکس جو ہے یہ ہٹاتے ہیں، ہلاتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ بار پولیٹکس کو بھی یہ لے کے چلتے ہیں، اور بار پولیٹکس کے ذریعے مینور کرتے ہیں، ججز کے اندر اپنی تقرریاں کرواتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی اندر کی سیاست دیکھ لیں تو اتنی کڑی شکل ہیں کہ آپ جو ہیں وہ توبہ کر اٹھے یا شروع ہو جائے، آپ کو ہے طبیعت خراب ہو جائے آپ کی، اتنی کڑی قسم کی پولیٹکس کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ سودے بازی کی، یہ ڈیل کی۔ اس ڈیل اور سودے بازی کے نتیجے میں بشرا عمران خان، سابقہ بشرا فرید مانیکا رہا ہو کے پہلے اسلام آباد گئیں، پھر پشاور گئیں، پھر لاہور آئی، پھر اسلام آباد گئیں، آج کل پھر پشاور ہیں۔ تو بشرا عمران خان صاحبہ کی رہائی اور باجی کی رہائی، اور رہائی کے فوراً بعد ان کا کہنا کہ جی ٹرمپ ہمارا ابا لگتا ہے، تو یہ سارا جو منظرنامہ سجایا گیا، اس کا جو معاہدہ ہوا، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے اجلاس کیا، اور پی ٹی آئی نے اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ جناب پہلے ہم جو ہے وہ ادھر جلسہ کریں گے کے پی کے اندر، پھر ہم کوئٹہ میں جلسہ کریں گے، اور کوئٹہ کے بعد پھر ہم سندھ جائیں گے، یعنی پنجاب میں ہم نہیں آئیں گے، معافی دے دیو، اللہ کا ناج معاف کر، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف سے بھی نرمی کا اظہار کیا گیا کہ ٹھیک ہے معافی کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی اجازت مانگی گئی کہ بکواس کرنے کی اور بک کر کے بھونکنے کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، عملی طور پہ ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن بکواس کرنے کے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے حافظ صاحب کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی تو پھر یہ معاہدہ جو ہے یہ شکستہ تصور کیا جائے گا، اسے ٹوٹا ہوا تصور کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اڈیالہ کی دیواروں میں سے جو لال ہے کی آوازیں آئیں گی، ہے وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے، اب دیکھیے ابھی تک زبان جو ہے وہ قابو میں ہے، بھلے وہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب ہوں یا بھلے ڈاکٹر عاصم ملک صاحب ہوں، دونوں کے بارے میں مہاتما کی زبان کے اوپر سے ایک لفظ نہیں پھوٹا، ٹھیک ہے نا، ورنہ ان کا ہر کتا بلا چماٹ چوڑا جو تھا وہ
حافظ کے بارے میں بک بک تصویریں، گالیاں، فیملی تصاویر، یہ وہ اگا پچا سارا کچھ انہوں نے روزانہ پوسٹ کر کے سونا ہوتا تھا. کتنی دیر ہوئی ہے؟ ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا دا. ٹھیک، آپ کے اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، آپ اپنے سیاسی اختلاف کا اظہار کیجیے. ارے بھائی آپ ان کی پالیسی کے اوپر تنقید کیجیے، ہم بھی کرتے جب موقع آتا ہے کرتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. یہ بدماش ہے محلے کا، اس کا خیال ہے یہ بلی کر سکتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ بلی کر کے کسی کو بھی کسی بھی کام کے اوپر مائل کر سکتا ہے. اب تو اس کے جتنے بھی ارد گرد ہیں وہ سارے یہ جانتے ہیں، اور کیونکہ اس کو ذہنی طور پہ معذور اور مجہول لوگوں کی، جن کو میں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کہتا ہوں، ان کی معاونت حاصل ہے، وہ اس کے ساتھ بلی کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی. اور بلی سے مجھے یاد آیا ایک بلی کا قصہ ہے. وہ پچھلے دن نا وہ رینج، آزاد رینج کوئی اس طرح کا کوئی بنیا ہوا سی اکاؤنٹ ٹویٹر کے اوپر. تو وہ ٹویٹر کی سپیس میں آ کے جب آزاد رینج بولی ہے تو شمائلہ ہوسٹ کر رہی تھی اس سپیس کو، تو آزاد رینج جو ہے نا وہ صدیق جان للی نکل ہے. اب یہ پتہ نہیں کون سی آزاد رینج اور کتنی غلام رینجوں سے یہ نوب عمل ہوگا. خاکسار کو اس دنیا کے اندر جس اکاؤنٹ نے بھی آج تک گالی دی ہے اس کو صدیق للی نے فالو کیا ہوتا. یہ اس کے جعلی اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹی میرے اوپر لگی ہوئی ہے صدیق للی کی. ٹھیک ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میرے سے محبت کرتے ہیں تو آپ صدیق للی کی جا کے اس کے اوپر اسپیس کے اوپر یا وال کے اوپر گالیاں دینا شروع کر دیں. اس کو اور ڈالر ملیں گے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو صرف نظر انداز کر. ٹھیک ہے نا، سوشل میڈیا پہ اس کو نظر انداز کر. ہاں، میرے آقا کی یہ سنت. ٹھیک ہے نا، وہ ان کی طرف مڑ کے دیکھیں گے. ہاں، کیا انداز ہے، کیا بیان ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، میرے رب کی بھی یہ سنت، تیرا رب ان کی طرف مڑ کے دیکھے گا. اس طرح آپ نے بھی نا اس کی طرف موڑ کے بھی نہیں دیکھ، وہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا. کتنے ہزار اکاؤنٹ بنا کے مجھے گالیاں دے لے گا، دیتا رہے، میری تو گناہ چڑھ رہے. اینی ہاؤ، تو ایویں ہی ذکر آ گیا. میں ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ولاگ کرتے ہیں، میں نوٹ لے. اچھا جی، تو وہ جناب اس معاہدے کے تحت آج جو ہے وہ تمام میڈیا کے لوگ جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں کہ آج جناب پنڈی سے کوئی قافلہ سوابی نہیں گیا. آج لاہور سے موسم نے خبر دیا کوئی قافلہ سوابی نہیں گیا. آج فیصل آباد سے کوئی قافلہ نہیں گیا. آج گنڈا پور کے پنڈ سے کوئی قافلہ سوابی نہیں گیا. تو پھر سوابی گیا کون؟ سرکاری ملازم جو پچھلے دن اسلام آباد کے اندر گرفتار نہیں ہوئے تھے اور سرکاری ملازم بھیجے اندھیرا ہونے سے پہلے. وہ کوئی 3,500 اور جیسے ہی اندھیرا ہونا ہے وہ لاکھوں کا مجموعہ عام بڑھ جانا. ٹھیک ہے نا، اور اتنا بڑا جلسہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر جعلی تصویریں لگا کے فوٹو شاپ کر کے وہ پتہ چلے گا کہ جناب مارگلا کی پہاڑیاں جو ہیں وہ کانا میں پہنچی ہوئی ہیں. اور صنم جوید تیری الفت میں صنم ہم نے بہت درد سے، صنم جوید نے مارگلا کی پہاڑیاں کانا پہنچائی ہوئی ہیں، اور کرک کی پہاڑیاں جو ہے سوابی پہنچی ہوئی ہیں، انہوں نے فوٹو شاپ کر دی. تو آج کے دن کے اندر سوابی کے مقامی یوتھرس اور کے پی کے سرکاری ملازمین کے علاوہ اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا. بس شام ہوتے ہی اندھیرا ہوتے ہی لاکھوں کا جلسہ ہو جانا ہے. دیکھو مجھے جو عید آئے عبرت نگاہ ہو، حکومت کا 11واں سال ہے، ان کا وہاں 12واں سال. ایک ایک نٹی گرٹی بیوروکریٹ تک پہنچے ہوئے، لاکھ ملازمین نے ہڑتال کی ہے. ان کو اور پھینٹ چڑھنی چاہیے. یہ سکول ملازمین ہے نا، ان کو اور مار پڑنی چاہیے. اور علی امین گنڈا پور کو ان کو کٹ کے ان کی لال کرنی چاہیے، بلکہ لال کرنے کے بعد باقاعدہ کر کے ہر چوک میں لٹکانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ بددیانت اور گھٹیا حادثہ ہیں
جنہوں نے KPK کے اندر عمران احمد خان نیازی کو مینڈیٹ چوری کروانے کے اندر ہیلپ کیا ہے. اور ان کرپٹ لوگوں نے, ان انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگوں نے جو ہے کیونکہ کرپشن میں ساتھ دیا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب بغداد کا فال ہوا تھا اور چنگیز خان داخل ہوا تھا اس کے اندر, چنگیز خان یا لاکو خان داخل ہوا تھا اس کے اندر, اس نے بلا داخل ہوتے کیا کیا تھا, اس نے ان غداروں کی گردنیں اڑائی تھیں جنہوں نے شہر پناہ جو تھا, فصیل کا دروازہ جو تھا وہ اندر سے کھولا تھا نا, سب سے پہلے اس نے ان کی گردنیں اڑائی تھیں. تو یہ جو 1 لاکھ اساتذہ KPK کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں نا, یہ وہ غدار ہیں جنہوں نے فصیل کی دیواریں اندر سے کھولی ہوئی ہیں. ان کو اور پھیٹ چڑھنی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.